بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بقرعید کی رونقیں۔ آج انشاءاللہ الکریم پیارے بچوں کل کی طرح سیگمنٹس ہوں گے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں گی اور اسی طرح نعت خوانی بھی ہوگی، ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی اور جانوروں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو انشاءاللہ سکھائی جائیں گی۔ آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اہتمام کے ساتھ اچھے اچھے انداز میں درود پاک پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم اس کی بھی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بقرعید عید کی رونقیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، مدینے والے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، مدینے والے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل
فدا ہے مدینے والے پر، مدینے والے دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں شازیب بھائی نے بڑے پیارے انداز میں کلام پاک سنایا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایک سیگمنٹ جس میں انشاءاللہ الکریم 3 بچے ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کو اہم باتیں بتائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کیا بتانے جا رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے بیان۔ بقرعید عید کی رونقیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دانیال بھائی، صفی اللہ بھائی اور اذہان بھائی موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے قربانی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ یوں تو اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ان ساری نعمتوں کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ قربانی بھی اللہ پاک کی ایک بہترین نعمت ہے۔ پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت انسان خود یوز نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک آسمانی آگ آ کر اس گوشت کو جلا ڈالتی، یوں قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس نعمت سے نہ صرف ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہمارے پیارے پیارے دین اسلام نے ہمیں گوشت کو بانٹنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ ایک حصہ ہم خود استعمال کریں، دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دیں اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹیں۔ کتنی پیاری تعلیم ہے نا ہمارے پیارے پیارے دین اسلام کی۔ گویا اس نعمت سے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان جانوروں کو ہمارے لیے بنایا اور ان کا گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے طاقت اور توانائی حاصل کریں اور اللہ پاک کا خوب ذکر کریں۔ جی ہاں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ واقعی میں پیارے بچوں دیکھیں آپ، دین اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی جب کرتے ہیں تو غریبوں میں گوشت بھی بانٹتے ہیں، دوسروں تک گوشت پہنچتا ہے، جن کے پاس نہیں ہوتا ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں، جیسا کہ ابھی صفی اللہ بھائی نے ایک آیت مبارکہ پڑھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ شمار کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں قربانی جیسی عظیم یوں سمجھے نعمت اگر عطا فرمائی ہے، ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کنجوسی نہ کریں، نہ کریں، اچھے انداز میں قربانی کریں۔ بڑوں کو بھی چاہیے، جو ظاہر سی بات ہے بڑے ہی قربانی کرتے ہیں اور بچے تو ویسے کر بھی نہیں سکتے، تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ ایک یہ انداز اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ بچوں میں بھی کنورٹ ہو جائے گا اور خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں، بالکل ایک وہ ہوتا ہے نا کہ دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میرے اتنے پیسے جا رہے ہیں یا یوں ہو رہا ہے، بالکل بھی ایسا نہ ہو۔ بس خوش دلی سے اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں، اللہ پاک نے چیز دی ہے، اللہ پاک نے نعمت دی ہے، ہم اللہ پاک کی راہ میں کیا کر رہے ہیں؟
قربان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایسا ماحول بنائیں گے, اللہ پاک چاہے گا تو اس کی بھی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں آپ کو بتائیں گے نیکی کی دعوت. دیکھتے ہیں نیکی کی دعوت. بقرعید عید کی رونقیں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس کی مدد سے مجھے نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق ملتی ہے. دیکھتے ہیں آج مجھے کون سی نیکی کرنے کا موقع اللہ پاک عطا فرماتا ہے. بقرعید عید کی رونقیں. بقرعید عید کی رونقیں. عیادت کرنا, بقرعید عید کی رونقیں. بقرعید عید. جی کون؟ دروازہ کھلا ہے جی. بقرعید عید کی رونقیں. بقرعید عید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے فضیل بھائی آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں عیادت کے لیے چلا آیا. اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا شکر ہے اب پہلے سے بہتر ہے. آپ اچانک بیمار کیسے ہو گئے؟ بس فضیل بھائی کل شام کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی. رات کو پھر بابا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بس موسم کا اثر ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, دوائی کھانے سے کافی آرام آیا ہے. ماشاء اللہ, اللہ نے چاہا تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے بخار ختم ہو جائے تاکہ میں اپنے بکرے کو گھمانے لے آ سکوں. ایک بات بتاؤں اشر بھائی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے. حدیث شریف میں ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اچھا جی ایک اور بات, بیماری کی حالت میں آپ کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث شریف کے مطابق بیمار کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے. جزاک اللہ فضیل بھائی, آپ مجھ سے ملنا ہے اور میری طبیعت معلوم کی, بہت اچھا لگا مجھے. کوئی بات نہیں عاشر بھائی, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے. ایک اور بات بتاؤں عاشر بھائی آپ کو؟ جی جی بتائیے نا. جب بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کرنے جائیں. جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرما دیتا ہے اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. جب وہ اس بیمار کے ساتھ بیٹھتا ہے تو رحمت کے سائے آ جاتا ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے کور رکھتی ہے, یعنی وہ رحمت کے سائے میں ہی رہتا ہے. ماشاء اللہ فضیل بھائی, جزاک اللہ. آپ میری عیادت کے لیے مجھے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ بیماروں کی عیادت کر سکوں. ماشاء اللہ عاشر بھائی, اللہ پاک آپ کو آپ کی اس نیکی کی نیت کا ثواب عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, نیکی کی دعوت دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, بہت اچھا کام ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں کسی کو. جب آپ خود نیکی کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی انوالو کریں. آپ کا نیکی کرنا تو آپ کو ثواب دلائے گا, دوسرا جب تک نیکی کرتا رہے گا اور آپ کی وجہ سے کرے گا تو وہ بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ دیکھیں نا کتنی پیاری نیکی, اور یہ نیکی تو ایسی نیکی ہے کہ ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, ہم پوچھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر پوچھتے ہیں تو ذہن میں کیا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عیادت کر رہے ہیں. عیادت کرنا ثواب کا کام ہے, سنت ہے. کیا ہے عیادت کرنا؟ سنت بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے. تو سنت مبارکہ پر جب عمل کریں گے, سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ملے گا. اور دوسروں کو بھی بتائیں, کیا کریں؟ دوسروں کو بھی بتائیں. نیکی کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر عیادت کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عیادت کرنا سنت مبارکہ, آپ دوسروں تک بھی اس کو بتائیں گے, پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بقرہ نیوز. بقرعید عید کی رونقیں. ویورز, میرا نام ہے عبدالباسط اتاری اور میرا نام ہے امان اتاری اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بقرہ نیوز. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انٹرسٹنگ نیوز, زبردست پیکیجز اور نیو رپورٹس. بقرعید کی تیاری بہت ہی زور و شور سے جاری ہے. بہت سارے گھروں میں قربانی کے جانور آ چکے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے جانور آنے باقی ہیں, اسی لیے لوگوں کی بڑی تعداد جانوروں کی منڈی کی جانب رخ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے رپورٹر عبید رضا بھائی جو ہمیں منڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. السلام علیکم ورحمۃ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी यानी जानवरों की मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे कसीर लोगों की तादाद मौजूद है जो अल्लाह पाक के हुक्म और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। बकरा ईद है बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। क्या बात है। यहाँ पे एक चीज देखने में आई है कि कुछ बेचने वाले कुछ खरीदने वाले बार्गेनिंग करते हुए झूठी कस्में खा रहे होते हैं और अपनी चीज बेचने के लिए या खरीदने वाले चीज के रेट कम करवाने के चक्कर में झूठ भी बोल रहे होते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। हमें वक्ती तौर पर दुनियावी फायदे के लिए झूठ बोलने और झूठी कस्में खाने से बचना चाहिए। कुरान पाक में सूरह हज में अल्लाह पाक फरमाता है तर्जुमा कंजुल ईमान और बचो झूठी बात से। और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने और झूठी कस्में खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ हम वापस स्टूडियो चलते हैं कैमरामैन विलायत के साथ। मैं हूँ उबैद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह उबैद भाई, अल्लाह पाक हमें भी सच बोलने और झूठी कस्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुर्बानी क्या है। बकरा ईद ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कुर्बानी क्या है, कुर्बानी क्या है, इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम सुनेंगे कि कुर्बानी एक तो क्यों की जाती है, ठीक है, कुर्बानी है क्या असल, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। ये जो बकर ईद पर, ईद उल अज़हा पर एक कुर्बानी का एहतमाम होता है, एक अल्लाह पाक की इबादत के तौर पर लोग जानवरों को अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करते हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ये याद रखें प्यारे बच्चों कि लोग जो है ना मुसलमान अल्लाह पाक की राह में जानवरों को कुर्बान किस लिए करते हैं, ताकि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। किस लिए करते हैं? अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए क्या करते हैं, अल्लाह पाक की राह में जानवरों को कुर्बान करते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे एक बात समझ में आती है और सीखने को मिलती है कि जिस तरह जानवरों को कुर्बान किया जाता है अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, तो ये कुर्बानी हमें दर्ज देती है कि हम अपने अंदर मौजूद खराबियों को भी कुर्बान कर दें। अपने अंदर मौजूद खराबियों को क्या कर दें, यहाँ कुर्बान से मुराद क्या मतलब है कि ख़त्म कर दें। क्या कर दें? ख़त्म कर दें, बिल्कुल मिटा दें, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। किस लिए? अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। वो जो बुरी ख्वाहिशात हमारे दिल के अंदर होती हैं, हमारे दिमाग में होती हैं, बुरी डिज़ायर्स होती हैं, इसी तरह गलत चीज़ें होती हैं, गलत काम होते हैं, तो इनको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि देखिए हम कुर्बानी किस लिए करते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी। अच्छा हम कुर्बानी भी कर रहे हैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, लेकिन एक बच्चा है या एक घर है मिसाल के तौर पर, उस घर में झूठ बोला जा रहा है, उस घर में माज़अल्लाह फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, उस घर में माज़अल्लाह एक दूसरे को गाली देते हैं, या एक बच्चा है दूसरे बच्चे को गाली देता है, बहन भाई आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं, तो ये क्या है, बुरी बात है, ये क्या है, बहुत गलत काम है, ठीक है। तो ये जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, इसे हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, मिटाएंगे। क्यों? ये कुर्बानी जो है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक को राज़ी करना है तो अपने अंदर से बुरी चीज़ों को मिटाना है। तो इसी तरह आज जो हम जिस चीज़ के बारे में सुनेंगे वो है प्यारे बच्चों झूठ। क्या है? झूठ। झूठ जो है ना ये एक इतनी बुरी आदत है, अफसोस की बात यह है कि हमारे घरों के अंदर झूठ बोला जाता है। क्या होता है? यानी हम झूठ बोलते थे, हमें पता भी नहीं चलता, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, या हम रियलाइज़ करते नहीं हैं कि मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा बच्चे बड़ों को देखकर सीख रहे होते हैं, बच्चा हंस हंस के झूठ बोल देता है, उसको समझ में भी नहीं आती कि ये झूठ है या ये सच है, या झूठ समझ में आता है लेकिन ये वो पता नहीं होता या ये बताया नहीं जाता कि झूठ से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है, झूठ बोलने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता है। तो झूठ जो है प्यारे बच्चों बहुत बुरी आदत है। क्या है? बहुत बुरी आदत है। और फिर झूठ बोलकर एक और आदत है, झूठ बोलकर अपनी बात पर अड़ जाना। क्या है? अपनी बात पर अड़ जाना है सफीउल्लाह भाई। एक तो आपने झूठ बोला, एक बच्चा सामने से क्या कहता है, झूठ बोलता है, अब उससे कहते हैं कैसे ही किया, अब वो अड़ जाता है।
تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے پر آپ کو بہت زیادہ جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی بھی ایک جھوٹ بول دیا نا تو وہ جو آپ کا ایک جھوٹ ہے وہ آپ کو اور جھوٹ بلوائے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس جھوٹ کے بعد سچ بول دیں گے تو پھر تو وہ جھوٹ ہی ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جھوٹ آپ کو اور جھوٹ بلواتا ہے. سارے طور پر کچھ بھی ہو گیا, آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام تو نہیں کیا, آپ نے کہا میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, اور آپ نے وہ کیا تھا کام, یہ تو ایک تو جھوٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام. اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے نہیں کیا, اب ایک بندے نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا, دوسرا پوچھے گا آپ بھی یہی کہیں گے, یہ دوسرا جھوٹ. مثال کے طور پر تیسرا پوچھتا ہے تب بھی آپ یہی کہیں گے, آپ سچ تو نہیں بولیں گے نا اس کو کہ میں نے کیا ہے. حالانکہ بول دینا چاہیے ہمیں, ایک مرتبہ بندہ جھوٹ بولتے ہی ویسے ہی گناہ ہے, یہ ویسے ہی غلط کام ہے, اور اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا یہ اور غلط کام ہے, یہ اور برا کام ہے. تو یہ جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور اس پر اڑ جانے کی عادت ہے, یہ کتنی غلط ہے اور کتنی بری ہے. تو پیارے بچوں, اپنے آپ کا یہ ذہن بنائیں, اپنا یہ ذہن بنائیں, مائنڈ بنائیں کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں گے. کسے راضی کریں گے؟ تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرنے ہوتے ہیں پیارے بچوں جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. وہ کام تو نہیں کرتے نا کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو. جب وہ کام کریں گے کہ جن سے اللہ پاک ناراض ہو, جن کاموں سے اللہ پاک ناراض ہو, تو آپ اللہ پاک کو راضی کیسے کریں گے پھر؟ تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو پیارے بچوں, اب آپ دیکھیں جھوٹ کی مثالیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک دو مثالیں بتائی نا, ابھی جھوٹ کی مثالیں آپ دیکھیں. مثال کے طور پر ایک مثال یہ ہے میرے پاس, اسکول کا ہوم ورک نہ کرنے کے باوجود یہ کہہ دینا کہ میں نے ہوم ورک کر لیا. گھر میں کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے ہوم ورک کر لیا, میں ہوم ورک کر چکا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹ. اب آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ آپ نے غلط کام کیا ہے. آپ ہنس کے بتائیں یا آپ دوسرے کو بولیں دیکھیں میں نے کیسا میں نے بتایا, کیسا میں نکلا, بچ کے نکل گیا میں. یہ کتنا غلط کام ہے. ایک تو اس پر فخر کرنا کہ دیکھو میں کیسا بچ کے نکلا, تمہاری تو مار پٹ گئی, تمہیں تو تھپڑ لگ گئے, تمہیں تو ڈانٹ لگ گئی, تمہیں تو یہ ہو گیا, لیکن میں بچ گیا. کیا کر کے آپ بچے؟ جھوٹ بول کے بچے. یہ تو بہت برا کام ہے, یہ تو بہت غلط کام ہے, اور آپ اس پر فخر بھی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ ایک جھوٹ کی مثال ہے. اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور مثال ہے, اسکول بریک میں کسی دوسرے بچے کا لنچ کھا لینا, پھر جھوٹ بولنا کہ لنچ میں نے نہیں کھایا, یا کسی کی کوئی چیز چھپا دینا. یہ بھی بہت ہوتا ہے, کوئی چیز چھپا کر اب مذاق کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق. یہ آپ کی نظر میں یا آپ کے مائنڈ میں یہ مذاق ہے نا, میں نے تو نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, یا میں نے نہیں چھپائی آپ کی پینسل باکس, میں نے آپ کی پینسل نہیں چھپائی, میں نے آپ کا اریزر نہیں چھپایا. مجھے پھر کہیں گے اچھا وہ آپ سے پوچھے گا آپ کو پتہ ہے, کہیں گے مجھے پتہ بھی نہیں ہے, میں کیوں بتاؤں. یہ کتنے سارے جھوٹ ہو رہے ہیں آپ کے, کتنے سارے جھوٹ ہو رہے ہیں, آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, یہ سارے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کام, یہ غلط کام ہے. یہ کیا ہے؟ غلط کام. یہ اچھے کام اللہ پاک راضی نہیں ہوگا ان کاموں سے. اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو آپ نے سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. اللہ پاک سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے, جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اب اسی کے ساتھ ایک اور مثال آتی ہے کہ شور بہت مچاتے ہیں بچے. اچھا بچے جو ہوں گے تو شور مچائیں گے, بچے ہوں گے تو شور مچائیں گے. شور نہیں مچانا چاہیے ہمیں اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو, ٹھیک ہے. اب شور آپ نے مچایا, کسی کو اور کے اوپر الزام لگا دیا, میں تو تھا ہی نہیں, میں نے تو کیا ہی نہیں ہے, میں تو چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو ایک لفظ بولا ہے. اب پتہ نہیں آپ نے ایک لفظ بولا, کتنے سارے لفظ بولے. آپ غور کریں کہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا یا آپ بھی اس میں انوالو تھے نہیں تھے. اگر تو آپ واقعی میں انوالو نہیں تھے اور پیچھے تھے آپ, تب تو بات ٹھیک ہے, لیکن آپ انوالو تھے, آپ شور بھی مچا رہے تھے, آپ تنگ بھی کر رہے تھے, پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں میں نے تو یہ کیا جھوٹ نہیں ہے؟ کیا ہے یہ بچے آپ بتائیں؟ جھوٹ ہے. کیا ہے یہ؟ تو اللہ پاک راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ سچ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. پیارے بچوں, یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بھی پسند نہیں فرماتے. اللہ پاک سورہ حج پارہ 17 آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 30, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, ترجمہ,
اور بچو جھوٹی بات سے. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ یہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. یہ آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اور بچو جھوٹی بات سے. جھوٹی بات سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اللہ پاک, جھوٹی بات سے بچنے کا. اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کا لے کے جاتا ہے, اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں پیارے بچوں, کتنی ڈرانے والی حدیث مبارکہ ہے یہ. جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. گناہ کہاں لے کے جائیں گے آپ کو؟ جہنم میں, جہاں کوئی مسلمان جانا پسند, اور مسلمان کو کوئی یہ پسند ہی نہیں کہ وہ جہنم میں جائے. اللہ پاک کے عذاب سے تو ڈرتے ہیں ہم. کون اللہ پاک کا عذاب سہ سکتا ہے؟ ہمیں کیا پسند ہے کہ ہم جنت میں جائیں. ہماری کیا تمنا ہے؟ جنت میں جائیں. جھوٹ جنت میں لے کے نہیں جائے گا. جنت میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ سچ لے کے جائے گا. دیکھیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا ایک ڈرا دینے والا فرمان ہمیں سنایا ہے اور فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرمان پر اور اللہ پاک کے فرمان پر کہ جھوٹ سے بچو, جھوٹی بات سے بچو, عمل کرتے ہوئے پیارے بچوں آج سے ہی یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے اور سچ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اور سچ کو پروموٹ کریں گے. جو بچہ جھوٹ بولتا ہے اسے بھی سمجھائیں گے کہ بھائی جھوٹ نہیں کہنا ہے. کیا کہنا ہے آپ نے؟ سچ کہنا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, میں آپ کو بتاؤں نا, سچ بولنے سے نا اس ٹائم پر ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچ جائے. کیا ہو جائے؟ سچ ایسا ہی ہے, سچ نہیں بولتے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سچ بولیں گے تو کیا ہوگا کہ میں پھنس جاؤں گا. لیکن پیارے بچوں سچ بول کر اگر آپ تھوڑی سی کہتے ہیں نا تھوڑی سی پنشمنٹ اگر مل بھی گئی, سچ بول, ایک تو آپ نے غلط کام کیا ہے نا, تو آپ کو سچ تو بولنا ہے. اگر سچ بولنے پر تھوڑی سی پنشمنٹ مل بھی گئی تو یاد رکھیں یہ تھوڑی سی پنشمنٹ بہت بہتر ہے بمقابلہ کس کے؟ جھوٹ بولنے کے. کیونکہ جھوٹ بولنے کی جو پنشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو انشاءاللہ آج سے ہم سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے, جھوٹ بولنے سے بچائے. تو یہ قربانی جب ہم کر رہے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے, قربانی کا ایک موسم ہے, تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قربانی کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اب انشاءاللہ الکریم ہم کلام شامل کریں گے. بقرعید عید کی رونقیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل
اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ در کھلا کیوں دل کو جو اکیلتے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں مسوان بھائی نے ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچیاں اور عید قرباں. بقرعید عید کی رونقیں پیاری بچیاں اور کٹس پلٹن چینل کے ناظرین، کئی جانور جنت میں جائیں گے جن میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے لایا جانے والا دمبا ہے، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. آئیے بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مائی ولاگ. بقرعید عید کی رونقیں بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے. اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی سب سے بڑی منڈی میں، یعنی کہ مویشی منڈی میں. آج ہم آپ کو کروائیں گے گھر بیٹھے منڈی کی سیر. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آخر تک دیکھنا ہے. آپ کو بہت سارے جانوروں کے بارے میں پتہ بھی چلے گا اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو باتیں خریدتے وقت دیکھی جاتی ہیں کہ کتنے دانت کا ہے، کون سی نسل ہے، انشاءاللہ اور یعنی بہت کچھ بتائیں گے. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ میرے پیچھے کچھ جانور دیکھ پا رہے ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کے جانور ہیں کچھ. ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہوں اور انشاءاللہ بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کون سی نسل کا جانور ہے، کتنے کا ہے اور کتنے دانت کا ہے، یہ سب کچھ پوچھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان یہ کتنے کا جانور ہے والا؟ 12 لاکھ روپے کا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہے؟ چولستانی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے دانت کا؟ یہ 4 دانت. اچھا یہ 4 دانت ہے اور 12 لاکھ روپے کا اور چولستانی نسل ہے. آپ بھی اپنے جانوروں کا اگر گھر پہ ہیں تو آپ بھی ان کا خیال رکھیں اور ان کو تنگ نہ کریں. اور دوسری بات یہ، اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے کچھ اپنی طرف سے نہیں گرانا، دوسروں کے مشوروں میں نہیں جانا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بابا کو بولنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور پھر ڈاکٹر جو اس کا علاج بتائے آپ نے وہ کروانا ہے. جانوروں کو اذیت نہ دیں. بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. پیارے بچوں اور کڈس مندشہ کے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک جانور ہے مگر یہ ابھی ہو رہا ہے گیلا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گیلا ہو رہا ہے، مطلب کہ ابھی ابھی اس نے تازہ نہ آیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مندشہ کے ناظرین، یہاں پر یہ دیکھیں براؤن کلر کا ہے، وائٹ بھی ہے اور اس میں ابھی نہا گیا ہے تو الگ ہی فریش ہے. تو آپ کو ہم نے ایک جانور تھوڑی نہ دکھانا ہے، بہت سارے جانور دکھانے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے جانور کی طرف. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور وائٹ کلر کا جانور بھی ہے اور بہت پیارا جانور ہے، اس کو پیار بھی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں وائٹ کلر بھی ہے جی، یہ ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر کا جانور اور بہت پیارا جانور ہے. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ کو بہت سارے جانور دکھائے آج کے ولاگ میں. کوشش یہی ہے کہ آپ کو روزانہ جانور دکھائیں اور منڈی کی سیر کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بہت سارے جانور دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل سکے کہ منڈی میں اس وقت کیسے جانور موجود ہیں اور کیسی کیٹیگریز کے جانور موجود ہیں. تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کیا بات ہے. بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بہت سارے پیارے پیارے جانور. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے برابر میں ایک جانور موجود ہے جو کہ بہت ہی پیارا جانور ہے، جس کی رسی تھوڑی سی ایسی بندھی ہوئی ہے مگر یہ ابھی نہا گیا ہے اور یہ گیلا بھی محسوس ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا جانور ہے اور اس کی آنکھیں بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. اسی کے ساتھ میرا یہ ولاگ یہاں پر اینڈ تک پہنچا. دیکھا آپ نے کہ کتنے پیارے پیارے جانور ہم نے
دیکھے اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو جانور ہیں اللہ پاک نے بنائے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, خوبصورت جانور کو دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے نا, کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ زور سے بولیں. جب بھی کوئی ایسی چیز کو دیکھیں جسے آپ کو پسند, جو آپ کو پسند ہو, آپ کو اچھی لگے, کوئی اچھی چیز ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آئیے شامل کر دیں ایکٹیویٹی, اور یہ ہمارا آخری سیگمنٹ بھی ہے جس کا نام ہے ڈھونڈو اور جوڑو. بقرعید عید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہماری ایکٹیویٹی کا, اور ہمارے پاس آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا. ہمارے پاس دو طرف, ایک طرف یہاں اور ایک طرف سیدھے ہاتھ پر ڈائس ہیں. ایک میں دیکھیں آپ کیا لگے ہوئے ہیں, کچھ الفابیٹس ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ کیا ہے؟ الفابیٹس ہیں. اس میں ہے یہ کہ آپ کو ایک ورڈ دیا جائے گا اور آپ نے وہ ورڈ یہاں جوڑنا ہے, یہاں لگانا ہے. ٹھیک ہے, الفابیٹ کو کلیکٹ کر کے جو اس کی اسپیلنگ ہے وہ یہاں آپ نے اس کو لگانی ہے. جو کر دے گا تو وہ جیت جائے گا. آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہوگا. کتنے منٹ کا؟ 1 منٹ کا. ٹیم ایسے کون آئے گا پہلے؟ آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, جلدی آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ یہاں کھڑے ہو عثمان بھائی, آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ٹی ہے. اب آپ کا جو ورڈ ہوگا اس میں اگر ٹی آتا ہے تو آپ نے وہاں جا کر اس کو اسی طرح لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کو ورڈ دیتے ہیں. آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہوگا. آپ کا ورڈ ہے ابراہیم. واہ, ابراہیم بڑا پیارا نام ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے. جلدی سے دیکھیں, ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت بھی ہے نا, کل پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا بھی تھا. اسی طرح ان دنوں ان کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. IBRA. واہ, بہت اسپیڈ ہے بھائی, ماشاءاللہ. لگتا ہے جلدی کر لیں گے. ہاں نیچے لگا دیں, نیچے لگا دیں. ہو گیا؟ چلیں بھائی دیکھیں, ماشاءاللہ کر لیا انہوں نے. صحیح کیا ہے بھائی؟ اوکے ہے, IBRAHIM, ابراہیم. تو آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. زبردست بھائی, بہت اچھے انداز میں انہوں نے لگا دیا ہے اور جواب دے دیا ہے. اب آئیں گے ٹیم بی سے. چلیں بھائی, اب ٹیم بی سے کون آئے گا؟ یہ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہا. پہلے ہوتا ہے ہاتھ کھڑا کریں گے. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کس کو بلاتے ہیں, کس کو بلاتے ہیں. آپ آ جائیں, آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر بھائی ادھر آئیں. آپ نے دیکھ لیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے کیا نام تھا آپ کا؟ عثمان بھائی نے جس طرح کیا تھا. آپ کا ورڈ ہے اسماعیل. لگتا ہے ایک ساتھ لے جائیں گے سارا. 3 ورڈ لے لیے, ماشاءاللہ. پہلا ورڈ کیا تھا؟ ابراہیم. اور مبارک نام بھی ہیں یہ نام ہمیں رکھنے بھی چاہیے. دیکھیں, یہ بتانے کا مقصد, یہ کروانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ نام ذہن میں بیٹھیں. اچھوں کی نسبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملتی ہیں. ماشاءاللہ ISM تک ہو گیا ہے, لگتا ہے پورا کر لیں گے فٹافٹ. اسماعیل. جی بھائی ماشاءاللہ ہو گیا پکا. جی بچوں صحیح کیا ہے؟ کیسے؟ جی دانیل بھائی بتائیں کیا غلطی ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا, پھر کہہ رہے ہیں صحیح کیا ہے. ایک بتائیں بھائی, شور نہیں ہیں آپ لوگ سارے؟ صحیح کیا ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں صحیح کیا ہے. تو صحیح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح کیا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے سمیر بھائی کا جواب بھی درست ہے. ISMAIL, اسماعیل. ٹھیک ہے, اسپیلنگ کیا ہے؟ اصل میں تھوڑا ٹکڑے میں ہے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو, غلط. یہ ISMA کے بعد کیا آئے گا؟ I آئے گا, اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ L آئے گا. تو یہ پورا ہو جائے گا اسماعیل. ماشاءاللہ سمیر بھائی تشریف رکھیں آپ بھی. زبردست, بہت پیارے انداز میں, بہت کوئکلی انہوں نے کیا ہے. چلیں بھائی ٹیم میں سے اب دوبارہ کون آئے گا؟ آپ آ جائیں, جلدی سے آئیں.
کیا نام ہے آپ کا؟ یہاں کھڑے ہو جائیں. حماد بھائی کر لیں گے آپ؟ چلیں بھائی آپ کو میں ورڈ دے رہا ہوں, فٹافٹ سے کوئکلی آپ نے کرنا ہے. آپ کا ورڈ ہے آسان. آسان ورڈ نہیں ہے, آسان ورڈ دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے؟ ورڈ ہے حج. اسپیلنگ آتی ہے حج کی؟ کنفرم؟ چلیں کریں. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. حج حج چلیں. شعر بھی ہے نا, حسن حج کر لیا. نعت خواں بھائی. کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو ہاں چلو دیکھیں وہ بستی جس کا دل کے اندر. ہو گیا حج. کون کہتا ہے بھائی جواب درست ہے؟ آپ بتائیں گے, آپ فیصلہ کریں گے, میں نہیں. میں بعد میں بتا دوں گا. غلط ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں غلط ہے, ایک کہہ رہے ہیں صحیح ہے. کیسے غلط ہے بھائی؟ بالکل صحیح تو لکھا ہے. کون بتائے گا؟ 1 منٹ. چلیں آپ بتائیں. جے کیا آئے گا؟ ڈبل. کیا مطلب؟ اس کے اوپر ایک اور لگا دیں, پھر 2 جے آئیں گے. دیکھ لیں اب کیا ہو رہی ہے. کیا نام آپ کا؟ حماد بھائی کیا کہنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے 2 جے آئیں گے؟ دیکھ تو نہیں ہے یہاں پر. اچھا 2 جے آئیں گے, ایچ اے. چلیں ایک اور جے آپ لگا دیں, جلدی سے آئیں. وہ رہا جے. حماد بھائی لگا دیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی جواب پورا ہو جائے گا. ماشاءاللہ حماد بھائی زبردست. تشریف رکھیں آپ بھی. حج کیا ہے یہ؟ حج. حج کی اسپیلنگ کیا ہے؟ ایچ اے. چلیں اردو میں کون بتائے گا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. چلیں جی بتائیں. ہاں کون سا؟ ہاتھی والا؟ ہا بولے. ہا ہا. اور جیم نہیں, جیم کیا ہے؟ اور جیم بھی ایک نہیں ہے, تشدید بھی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ تشدید آتی ہے نا. حج کیا ہے؟ حج ہے. ٹھیک ہے زبردست. حج کا بھی موسم ہے نا. چلیں بھائی اب کون آئے گا نیکسٹ؟ آپ میں سے آپ آ جائیں, جلدی آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ حذیفہ بھائی. تو آپ کا ورڈ ہے حذیفہ بھائی مکہ. ایک ساتھ کریں گے سارے. مکہ. ایم. اچھا میم بھی دیکھیں, میم بھی میم ہے. کیا ہے میم؟ میم سے کتنے سارے اچھے اچھے نام آتے ہیں نا. میم سے آتا ہے مدینہ, میم سے آتا ہے مکہ, میم سے آتا ہے محمد, میم سے کیا اور کیا آتا ہے؟ مسجد. واہ بھائی. مصطفیٰ زبردست. اور مجتبیٰ, معراج, اور مرتضیٰ. مرتضیٰ. اب تو مشکل نام لے رہے ہیں آپ, دیکھیں. اور آسان والے بتائیں. مرسلین. ماجد. ماجد بھی نام ہے. ٹھیک ہے ہو گیا بھائی. ماشاءاللہ. مکہ. کون کہتا ہے صحیح ہے بھائی؟ آپ بتائیں. صحیح ہے غلط ہے؟ کیسے صحیح ہے یہ؟ کیسے صحیح ہے؟ ڈبل کیا آتا ہے مکہ میں؟ اور ایچ آتا ہے آخر میں, یا مکہ ہوگا صرف؟ اے آئے گا. ایچ آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے صحیح کیا آپ نے؟ سب صحیح کہہ رہے تو پھر صحیح ہے. کیا ہے مطلب؟ پھر صحیح ہے. اور ماشاءاللہ حذیفہ بھائی کا جواب تشریف رکھے حذیفہ بھائی. ماشاءاللہ زبردست. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کل بھی انشاءاللہ اسی وقت اسی ٹائم آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ایکٹیویٹیز ہوں گی, کچھ نئی باتیں ہوں گی, جانوروں سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی, اور انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بقرعید عید کی